बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासत के अंदर एक मरतबा फिर हलचल मची हुई है। अदालतों के अंदर भी इस वक्त इमरान खान, तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन और कारकुनान के सैकड़ों केसेस की समाअत का आगाज हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है और जज साहब ने इमरान खान की रिहाई का क्या इशारा दिया है उसकी कुछ तफसीर मैं आपके सामने रखूंगा। 7 मुख्तलिफ कोर कमांडर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर विजिट पे गए हैं, स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने खताब किया है। क्या पैगाम दिया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी एक डेवलपिंग स्टोरी है, खबर है, इस पे भी बात करेंगे। सलमान फारूकी जिसने चंद दिन पहले एक जो मोटरसाइकिल ड्राइवर है उस पर तशद्दुद किया था और ये केस सोशल मीडिया पर बड़ा हाईलाइट हुआ, उसको अब मुद्दई ने रिहा करने की इल्तजा कर दी अदालत से। ये क्या माजरा है और ऐसा क्यों किया गया है, इस हवाले से भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अगरचे सियालकोट से एक और केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है इसी तरह तशद्दुद का, और मुलज़म जो है उसको पकड़ के हवालात के अंदर बंद किया गया है। मैंने जब सलमान फारूकी का ये तशद्दुद केस हुआ था तो यकीनी तौर पर तशद्दुद का हक तो उसको नहीं था, लेकिन उस वक्त एक बात मैंने ज़रूर की थी कि अमूमन ऐसे होता है कि हमारे यहाँ चूंकि इस मुल्क के अंदर कोई ड्राइविंग रूल नहीं है और अमूमन जब आप गाड़ी चला रहे हों या कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो अचानक जो रक्षा ड्राइवर है या बाकी जो मुख्तलिफ चिंगची हो या आप समझें मोटरसाइकिल हो, तो अमूमन हम एहतियात बहुत कम करते हैं ड्राइविंग के अंदर और अचानक आगे आ जाते हैं। तो इसका मकसद कतन विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, तशद्दुद का तो हक किसी को नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि गलतियां बहुत सी होती हैं ड्राइविंग के अंदर और उस पर गुस्सा भी आता है। कराची के अंदर ये जो वाकया हुआ है वो तशद्दुद किया गया, वो एक मारूफ बंदा निकल आया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हुई और ये सारी बात हुई। उसने ज्यादती की, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, ट्रायल भी होना चाहिए, लेकिन अब जो मुद्दई मुकदमा है वो पहुंचा है और उसने जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो अदालत है उसके अंदर उसने कहा है जी कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज अदालत आना है, तो कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं आया हूँ, वकील ने बताया है तो मैं जो है वो पेश हो गया हूँ। सदीर उसका नाम है और उसने कहा है कि उसे किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं है और वो किसी मुकदमाबाजी में नहीं पड़ना चाहता। सदीर ने अदालत को बताया कि उसने मुल्ज़म सलमान फारूकी को माफ कर दिया है। अदालत अब इस केस में नामजद मुल्ज़मान की हवाले से जो भी फैसला करे उससे कोई एतराज नहीं है। अब ये एक कहानी का और खबर का एक रुख है, वो ये तो एक प्रजम्पशन है कि उसने खुद कहा जी मेरी गलती है, ये भी उसने कहा और मैंने गलती की और इस पे उनको गुस्सा आ गया। अब ये सदीर और क्या कर सकता था। अब इसका दूसरा अगर रुख देखें, एक गरीब आदमी जिसकी जो बहन है वो साथ चीख चिल्ला रही है और एक ताकतवर आदमी, उनकी टक्कर हो गई है, उसके बाद वो क्या कर सकता। क्या जरदारी और बिलावल की हुकूमत उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है अगर वो केस मजीद चलाता? तो सवाल है नहीं। क्या वो अपने घर के अंदर रह सकता है और कोई गारंटी है कि उसके घर पर हमला नहीं होगा और उसको दोबारा तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा और वो मुद्दई अपना आजादाना तौर पर जो है वो मुकदमा लड़ सकता है? तो जवाब है नहीं। और ये बड़ी बदकिस्मती है। अभी हाफिजाबाद के अंदर जो वाकया हुआ है, एक मुल्ज़म जो है उसके पुलिस मुकाबले में जैसा होता है हलाकत की खबर आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, यानी इस तरीके से तो आप करेंगे, एक्स्ट्रा जुडिशल जो भी ये कार्रवाइयां होती हैं इनकी हौसला अफजाई तो नहीं की जा सकती। असूली तौर पर तो कोई भी बेगुनाह सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बेगुनाह को सजा ना हो और गुनाहगार बच ना सके, लेकिन इस हवाले से कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। एक गरीब आदमी जो है वो एक नहीं, ये एक सदीर नहीं, रोजाना सैकड़ों सदीर इस मुल्क के अंदर या खवातीन उन पर तशद्दुद होता है, लेकिन दबाव के तहत वो खामोश हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। चूंकि वो मजीद मुल्ज़म जो है वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो जेल के अंदर बैठकर भी धमकियां पहुंचा रहे होते हैं। और ये रियासत जो है चूंकि किसी को इबरत का निशान बनाते नहीं, तो ये माजरा होता है। तो ये एक उस खबर का दूसरा रुख है जो हमारी इस सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है। अब कुछ लोग कहेंगे, सदीर पे लान तान करेंगे कि भाई हमने आपके लिए इतनी आवाज उठाई, ये तो कुछ नहीं निकला। भाई वो क्या करे, अभी उसकी जान तो बच गई है ना। तो अगर वो आगे बढ़े और उसकी जान ही ना खुदा न खास्ता बच सके
اور یہ اتنے بڑے مافیاد ہوتے ہیں کہ یہ خدا کی پناہ، یعنی وہ پورا سسٹم جب تک درست نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آج عمران خان کے جو کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس، اس کی سماعت ہوئی۔ اس کی سماعت کے اندر جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، قائم مقام چیف جسٹس، اور ان کے ساتھ جسٹس آصف، یہ نئے ججوں کی جوڑیاں بن گئی ہیں، اور جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں لازمی بات ہے ان کے سامنے آئے ہیں۔ تو 26ویں آئینی ترمیم جو عمران خان نے کل پرسوں اس پہ بات کی ہے کھل کے اپنی ٹویٹ کے اندر، تو وہ ایک پورا نقشہ ہے۔ لازمی بات ہے جس انداز میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جماعتوں کی جو معاونت انہوں نے کر کے جو یہ ترمیم کی گئی ہے، تو یہ ترمیم کسی مقصد کے تحت کی گئی ہے نا، اور پھر یہ سارے کیسز ادھر آنا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے ان کو اب اور عدالتوں کے اندر جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ تو یہ ایک پورا جو سسٹم ہے وہ عمران خان کو کیا انصاف دینے کے لیے بنا ہے؟ تو بھئی یہ نہیں بنا۔ جواب ہے کہ ان کو انصاف دینے کے لیے نہیں بنا، اور یہ سسٹم ایک پورا سسٹم ہے تو وہ بنا ہے۔ تو اب جو آج جج صاحب نے سماعت کی، اور 5 جون کے حوالے سے ہمارے وہ مظہر برلات صاحب اور باقی بھائی بات ہو رہی ہے، اور وہ رہائی شہائی، وہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ بالکل کچھ نہیں ہونا اس طرح، اور وہ کچھ نہیں ہوا۔ لیکن بالآخر بڑی تعداد کے اندر آج خواتین پہنچی ہیں تحریک انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ علیمہ خان، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں واجد گیلانی، ان پر بھی وہ برسی ہیں۔ پھر جو سلمان صفدر ہیں، انہوں نے جو عدالت کے سامنے آج دلائل دیے ہیں، 7 کیمرے بند ہو گئے ہیں عدالت کے، اور پیچھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور بتایا گیا کہ پھر جو ہے وہ کہا گیا سلمان صفدر کی طرف سے کہ جناب یہ کیس کی فکسیشن یہ بڑی مشکل سے ہوئی ہے، اور نیب نے کہا جی ہم نے اسپیشل پراسیکیوٹر بنانے ہیں، اور ہمیں تو کل ہی پتہ چلا ہے، تو جو آئے ہیں ساتھی، تو وہ نیب ہمیں وہ ٹائم دیا جائے، تو 11 جون جو ہے اس کو فکس کر دیا جائے۔ اب لاہور کے مقدمات ہو یا اسلام آباد اور پنڈی کے مقدمات ہو، ایک بات جو ججز اشارہ دے رہے ہیں نا اس پورے سسٹم کا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی عدالتوں سے آزادانہ طور پر رہائی بالکل نہیں ہونی۔ یہ ایک لاؤڈ اور کلیئر، یعنی ایک میسج ہے جو اس وقت آ رہا ہے۔ یعنی آپ عدالتوں کے اندر دیکھیں نا، ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جج کون ہے، بینچ کون سا ہے، اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ مقدمہ کس کا ہے، اور آپ بیٹھ کے پہلے ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آئے گا۔ تو اس طریقے سے میرا خیال ہے اس سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے۔ جس 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کے بجائے یہ 26ویں آئینی ترمیم اس کو ریورس ہونا چاہیے۔ یہ صرف عمران خان یا تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، یہ اوورآل ایک پورے انصاف کا جو سسٹم ہے اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو بالکل آج کی جو سماعت ہے اس نے یہ پیغام دیا ہے، اگر سمجھا جائے بٹوین دی لائنز، کہ بھئی امید ادھر سے مت رکھیے گا، اگلی بار پھر تاریخ پڑے گی۔ اور یہ جو پریشر اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، الٹیمیٹلی یہ معاملہ چونکہ سڑکوں پہ جانا ہے، اور اسی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں تحریک انصاف کیا رول پلے کر سکتی ہے۔ اصولی طور پر تو اس وقت بڑا اچھا قوم ایک پیج پر آئی ہے، اور بھارت کے معاملے کے اندر تو اس سے فائدہ اٹھا کے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ بڑی عام خبر ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ اس وقت آپ نے دیکھا پاک بھارت جنگ ہوئی، پاکستان کی افواج کو بڑی اس کے اندر اپریسیشن ملی، اور ان کی جو بہادری ہے، ایئر فورس ہو، بری ہو، جتنی افواج ہیں، انہوں نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، پورا جواب دیا ہے بھارت کو ٹکا کے۔ اور اس وقت مودی، آپ یقین مانیے، بہت سارے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بھئی آپ پتہ نہیں آپ وہ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، بات ایسے نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا اس جنگ کے بعد جو کچھ مودی کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، وہ آپ یعنی وہ سمجھیں کہ ناقابل یقین ہے۔ کم از کم میں یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ انڈیا جو ہے اس کی فارن پالیسی کے اندر اتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا۔
یعنی اتنی رسوائی ہوگی۔ اب یہ جو کامیابیاں پاکستان نے سمیٹی ہیں، اس معاملے کو لے کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اب جا رہی ہے مختلف یونیورسٹیز کے اندر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر تو پہلے جا رہے تھے، اور پھر ایک پروفیسرز اور یونیورسٹی کے وائس چانسلرز اور سینئر جو ممبران ہیں ان کے ساتھ آرمی چیف کی بھی نشست ہوئی جی ایچ کیو کے اندر پچھلے دنوں۔ اور اب جو خبر سامنے آئی ہے، یہ جرنلسٹ ہیں خرم اقبال، انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور خبر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملتان، منگلا، لاہور، کراچی، کوئٹہ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کے کور کمانڈرز جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ یہ خرم اقبال کی خبر ہے، اور طلباء کو سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں اور منفی پراپیگنڈا کا مؤثر جواب دینے کی ترغیب دی ہے۔ اب یہ جو منفی پراپیگنڈا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر لازمی بات ہے تحریک انصاف کے جو حامی ہیں وہ بھی اس کے اندر شاید ہوں، اور پھر بی ایل اے ہے، پھر جو ٹی ٹی پی ہے، جو اس وقت پاکستان کو خطرات ہیں، تو وہ اپنے جو ایک آپ سمجھیں کہ جو گرد تھی مسلح افواج کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے وہ لازمی بات ہے اس کو وہ جا کے جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اب ان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ ایک سوال اگلا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن مزید بھی اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں، آنے والے دنوں کے اندر جو باقی کور کمانڈرز ہیں وہ بھی جائیں گے، اور اس کے ذریعے جو یعنی کچھ لوگ جو حکومتی حامی صحافی ہیں وہ تو اس کے اندر یہی پراپیگیٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا جو مکو ہے وہ ٹھپنے کے لیے، حالانکہ یہ میرا خیال ہے منفی پراپیگنڈا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنا نقطہ نظر دیں، کھل کے دیں، اور وہ دینے کے بعد اگر تو کسی سیاسی جماعت کو نشانہ نہ بنایا جائے، اور جو ایک ملٹری کے حوالے سے جو خیالات ہیں اس کو وہ ایڈریس کریں آزادانہ ماحول میں، جو اسٹوڈنٹ آنا چاہے وہ آئے، کھل کے ڈیبیٹ ہو، لاجک کے ساتھ بات کی جائے، کویسچن آنسر سیشن ہو، تو اس سے میرا خیال ہے کافی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال وہ گئے ہیں، اور یہ خبر ہے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اسٹوڈنٹس کے سوالات کو کتنا ایڈریس کیا جاتا ہے، مزید کوئی تفصیلات آئیں گی تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔